السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین آؤ مختصر قرآن سمجھیں، پارہ نمبر 27 کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس میں سورہ زاریات کا بقیہ حصہ ہے، جس میں فرعون اور اس کے اہلکاروں کے دریا میں ڈبوئے جانے، قوم عاد کی ہوا کی نظر کیے جانے اور قوم ثمود اور قوم نوح علیہ السلام کے عذابوں میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے۔ سورہ طور میں کئی باتیں ہیں، جیسے قیامت کا بیان ہے، جنتی جنت میں کس طرح گھومیں گے پھریں گے اور ان کا اعتراف کیسا ہوگا، بہت ہی دل نشین انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے کیا کیا کہہ کر تکلیف دیتے رہے، اس کی جانب اشارہ ہے۔ سورہ نجم میں کئی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا، ابتدائی نبوت میں اور معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ انسان کی کوشش رائگان نہیں جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش میں مخلص ہو۔ سورہ قمر میں کئی باتیں ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی اور کھلا ہوا معجزہ تھا۔ پورا قرآن مجید انسانوں کے لیے نصیحت ہے، اس لیے اسے بہت آسان بنا دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کر سکے۔ مختلف قوموں کے دنیا میں عذاب میں مبتلا ہونے اور آخرت کے دن پریشانی میں گھرنے کا بیان ہے۔ سورہ رحمان میں کئی باتیں ہیں۔ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں، اچھے لوگوں کو آخرت میں مختلف نعمتوں سے نوازے گا۔ ان کا تذکرہ کر کے بار بار یہ سوال کیا ہے کہ انسانوں اور جنوں، تم سب رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ سورہ واقعہ کی بعض باتیں یہ ہیں، قیامت کس طرح واقع ہوگی، اس کی ہلکی سی جھلک بتائی گئی ہے۔ قیامت کے روز لوگ 3 حصوں میں بڑھ جائیں گے، سابقین اولین، اصحاب الیمین اور اصحاب المشأمہ یعنی جہنمی لوگ۔ اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان، نطفے سے بچے کی پیدائش، کھیت میں پودے کا اگانا، آسمان سے بارش نازل کر کے اسے پینے کے لیے میٹھا بنانا، درختوں سے آگ پیدا کرنا، یہ سب اللہ ہی کی کاریگری اور قدرت ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ سورہ حدید میں بعض باتیں ہیں، اللہ کی وحدانیت کا بیان، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت کا بیان ہے۔ قیامت کے دن مومنوں کو ایک نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے، اور منافقین اس نور سے محروم ہوں گے۔ لوہا، اس کے کتنے فائدے ہیں بیان کیا گیا ہے۔ اسے ہتھیار بناتے ہو اور دوسرے منافع حاصل کرتے ہو، جیسے گھر بنانا، گاڑی بنانا، پل بنانا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح پارا ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔